بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم سورۃ الزمر میں اخلاص کی دعوت دی گئی کہ آپ یہ کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کروں خالص ہو کر، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے دین اسلام کو تسلیم کروں، اور اسی طرح سے مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پہنچے گا۔ قل کہہ دیجئے اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں خالص ہو کر، فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم جس کی بندگی چاہو کرو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً خسارہ اور نقصان پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں ڈالا، یہ لوگ حقیقت میں خسارے والے ہیں، جو دین سے دور ہو گئے وہ خسارے والے ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے بہت بڑی ناکامی۔ کیا ناکامی؟ لہم من فوقہم ظلل، اوپر سے بھی آگ، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، یہ وہ عذاب ہیں کہ جن عذابوں سے اللہ پاک تمہیں ڈراتا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کی بندگی سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جنہوں نے قرآن مجید کی اتباع کی، سنا اور پھر اچھی طرح سے اس کی اتباع کی، یہی ہدایت پر اور یہی عقل مند ہیں۔ اور لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں قسمہ قسم کے بالا خانوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اس سورہ زمر میں یہ بھی مضمون ذکر فرمایا کہ قرآن مجید پوری انسانیت کی دو تقسیمیں کرتا ہے، ایک وہ جنہوں نے ایمان لایا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ دوسرے جنہوں نے ایمان نہ لایا تو وہ کافر ہو گئے۔ یہ دو تقسیمیں انسانیت کی قرآن مجید نے کی ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ اس کے علاوہ جو علاقائی تقسیمیں ہیں، زبانی تقسیمیں ہیں، قوم کی تقسیمیں ہیں، ان تمام تقسیموں کا اعتبار قرآن مجید میں، اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اسلام ان تمام تقسیموں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور دین کی بات کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ ظالم ایسے اس دنیا میں شرک کرنے والے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے چہروں پر انقباض آ جاتا ہے اور ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو ہی آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، ظاہر باطن چیزوں کو جاننے والا، اور انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کر لے۔ قیامت کے دن جو بھی آپس میں اختلاف اب کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ آیت بینہ اس میں اعظم بھی بتایا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی دعا سے پہلے اس کو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں اس آیت کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو پڑھا جائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ پھر یہ سورہ زمر میں یہ مضمون بھی ذکر فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے، جرم کیے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اے میرے وہ بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے گناہگار بندوں کو خطاب فرمایا ہے اور ان کو ایک تسلی دی ہے کہ امید تمہاری بھی کی جا سکتی ہے، بخشش کی امید
ہو سکتی ہے. جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہو جائیں، جتنی بھی زیادتیاں ہو جائیں، اگر حقوق العباد کی زیادتیاں ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر کرو، اور اگر حقوق اللہ کی زیادتیاں کی ہیں تو ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرو. حقوق اللہ کی زیادتیاں کیا ہیں؟ نماز چھوڑی ہے، روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ اور قربانیاں اگر چھوڑی ہیں تو ان تمام اعمال کی ادائیگی کی فکر کرو اور توبہ اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی آیت بینہ ہے، اور اس آیت نے بڑے بڑے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا. اور اللہ پاک کا خطاب بھی بڑا عجیب ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو. جب بات یہ آئی کہ اے میرے بندو، فوری خیال آیا کہ شاید اس لفظ سے مراد وہ بندے جو راتوں کو قیام کرنے والے، جو تہجد پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے. کہا نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے گناہ کر کے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے گناہ کر کے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے داؤد، میں اپنے نافرمان اور ظالم بندوں سے جو پیار کرتا ہوں، اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے دل پھٹ جائیں گے. تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے فرما برداروں سے کتنا پیار کرتا ہوں گا. لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لجاء اللہ بقوم، اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، یذنبون، جو گناہ بھی کریں گے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور فیغفر لہم، اور پھر اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخشے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد استغفار بھی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ پاک ان کو بخشے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہاں پر؟ عرفات میں. اللہم انت انت، اے اللہ تو ہے. انت العواد بالمغفرہ، اے اللہ تیری عادت ہے معاف کرنا. وانا العواد بالذنوب، اے اللہ میری عادت ہے گناہ کرنا. تیری عادت ہے بخشنا، اے اللہ میری عادت ہے گناہ کرنا. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. کسی دیکھنے والے نے کہا دیکھو زمینوں کا بادشاہ آسمانوں کے بادشاہ سے کس طرح سے گڑ گڑا رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے. تو ایک ہی دروازہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے بھائی. بار بار اسی کی طرف پلٹنا، اسی کی طرف رجوع کرنا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، معافی مانگنا. اللہ کو استغفار اور معافی اور بندے کا رجوع کرنا اتنا پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اس میرے بندے کو دیکھو، اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے مجھے پکارا، اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے، جبھی تو اس نے مجھے پکارا، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر دوڑتا ہوا آتا ہے، پھر پکارتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ پاک دیکھو اس میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو پتہ تھا اس کا کوئی رب ہے اس لیے اس نے مجھے پکارا ہے، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. اور اگر یہ 100 بار بھی گناہ کرے گا جب بھی میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. اتنی اللہ کی مہربانی ہے، اتنا اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اگلی بات سنو، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ، رجوع کرو. واسلموا لہ، اور اس کے حکموں کو مان لو، تسلیم ہو جاؤ اس کے سامنے. من قبل ان یأتیکم العذاب، پہلے اس سے کہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر. ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس سے پہلے یہ توبہ، یہ استغفار، یہ سب کچھ معتبر ہے. کب تک؟ موت سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم،
اور جو قرآن تمہاری طرف اتارا گیا اس کی اتباع کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، پہلے اس سے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اس وقت سے پہلے کہ جب قیامت کے دن تم عذاب آ جائے اور تم افسوس کرو اور کہو کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے اور دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، اس سے پہلے تم مان لو. او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ اگر اللہ پاک مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا. اللہ پاک نے تو ہدایت کے لیے راستے کھولے ہیں، توبہ کے لیے تمہیں بارہا بتایا گیا، کیوں نہ رجوع کیا. او تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، ہاں یہ عذر نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ لو ان لی کرۃ، ہائے کاش ایک بار دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے مجھے دنیا میں، فاکون من المحسنین، میں بھی نیک عمل کر کے آ جاؤں گا. بلا قد جاءت کا آیاتی، ہاں وہاں یہ اعلان ہوگا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں. فکذبت بها، جھٹلایا تو نے. واستکبرت بها، واستکبرت وکنت من الکافرین، اور میری آیتوں سے تو تکبر کرتا رہا. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، نافرمانی پر زندگی گزاری، اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے. اور رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، یہ استکبار، یہ تکبر کہلاتا ہے. جس نے ایسا تکبر کیا کہ اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے قیامت کے دن. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم والوں کے حالات کو ذکر فرمایا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہنکا کر لے جایا جائے گا جہنم والوں کو گروہ در گروہ ہوں گے. یہ ہر قسم کے، یہ چوروں کا گروہ، یہ ڈاکوؤں کا گروہ، یہ ترک نماز چھوڑنے والوں کا گروہ، اسی طرح سے جناب یہ روزے کے ترک کرنے والوں کی جماعت، اس طرح سے جماعتوں میں ٹولیوں میں جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جہنم کے پاس پہنچیں گے، دروازے کھولے جائیں گے اور دروغہ جہنم پوچھے گا ان سے الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، رسولوں نے تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں کی ہیں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں رسولوں نے اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا، کہیں گے بلا بلا، ہاں ڈرایا تھا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا فیصلہ آج ثابت ہو گیا ہمارے لیے. پھر وہ دروغہ جہنم کہے گا اچھا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. فبئس مثوى المتکبرین، مت پوچھو بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اور تکبر کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو توبہ استغفار نہیں کرتا. جب اللہ نے بتایا ہے کہ آ جاؤ اس کے دروازے پر، مانگ لو، رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، ہاتھ پھیلا لو، آنسو دو بہا لو، پھر بھی جو استغفار نہیں کرتا تکبر ہی کر رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آر محسوس کرتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، ہاتھ نہیں پھیلاتے میرے سامنے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کرو. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں جس سے مانگو 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 ناراض ہو جاتے ہیں مانگنے پر، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے نہ مانگنے پر. جو اس سے جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اس کے بعد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑی عزت کے ساتھ، آگے پیچھے فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جنتوں کے پاس جب پہنچیں گے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کا نگران فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام وہ کہیں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو، مبارک ہو، طبتم، مبارک ہو، فادخلوها خالدین، آ جاؤ جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور پھر جنت والے جب اندر آ جائیں گے یہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے وعدے سچے کر دیے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ،
اور جس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں ٹھکانہ بنائیں، فنعم اجر العاملین، اور کتنا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا، وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، اور آپ دیکھیں گے فرشتے اللہ کے عرش کے چاروں طرف پر پھیلائے ہوئے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے کلمے پڑھ رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اس طرح سے فیصلہ ہوگا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور جنتی اس وقت کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورۃ المؤمن ہے، اس کی ابتدائی آیات کی بڑی فضیلت ہے، ابتدائی آیات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ابتدائی 3 آیتیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص کا ہے وہ شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 آیتیں اس کی طرف لکھ کر بھیجی۔ اس نے ان 3 آیتوں کو جب پڑھا تو کہتا ہے اس میں مجھے ڈرایا بھی گیا ہے، اس میں مجھے امید بھی دلائی گئی ہے۔ کیا کلمات ہیں؟ غافر الذنب، اللہ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، نعمتیں عطا کرنے والا۔ تو کہنے لگا 3 الفاظ ایسے ہیں جن میں امید ہے، اور ایک لفظ ایسا ہے جس میں ڈراوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ اس لیے کہنے لگا کہ میں نے بہت گناہ کیے، لیکن امید کی جا سکتی ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس خط کو، ان آیات کو وہ پڑھ کر وہ دوبارہ اس نے توبہ کی اور نیک صالح آدمی بن گیا، اس نے شراب بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے کچھ احوال پھر ذکر فرمائے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اللہ کے سوا جو غیروں کو پکارتے ہیں، کتنے غضب کی بات ہے، غصے کی بات ہے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے اے اللہ 2 موتیں تو نے دے دیں، 2 زندگیاں تو نے دے دی، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، اے اللہ کوئی خلاصے کی صورت ہے؟ نہیں، خلاصے کی صورت نہیں۔ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ موت دے دے گا، اور وہ عرش والے فرشتے وہ بھی مر جائیں گے، ملک الموت جو موت والا فرشتہ ہے اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں سب پر فنا، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے عرش کے نیچے جو ہے سب پر فنا ہے، آج سب پر موت آئے گی، حملۃ العرش رہ جائیں گے۔ پھر آئیں گے ملک الموت اللہ کے دربار میں، اللہ پوچھیں گے جاننے کے باوجود کون بچ گئے، تو وہ کہیں گے یا اللہ حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے بچ گئے، اور ہم 4 ہیں اور آپ بچے، آپ باقی ہم فانی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو بھی موت دے دو، عرش کو اٹھانے والوں کو۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ عرش کون اٹھائے گا؟ اللہ فرمائیں گے میرا امر اٹھائے گا، میرا حکم آج اٹھائے گا۔ عرش والے بھی مر جائیں گے۔ پھر پوچھیں گے اب کون باقی بچا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم 4 اور آپ باقی ہم فانی۔ پھر اچھا موت دے دے، جبریل بھی، اس کو بھی موت دے، جبریل کو بھی موت دے دی، اسرافیل کو بھی موت دے دی، میکائیل کو بھی موت دے دی، اب کون بچا؟ اب یا اللہ تو باقی اور میں فانی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب تو بھی مر جا، مت انتا، تو بھی مر جا۔ تو ملک الموت پر بھی موت آ جائے گی، موت والا فرشتہ اس پر بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ این الملوک این الجبابرہ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے سردار دنیا کے، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے تھے، جن کے پاس بڑی سلطنتیں تھیں، کہاں گے؟ متکبرین کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ 40 سال تک یہ اللہ کی صدا آواز گونجتی رہے گی، کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی ہوگا تو جواب دے گا۔ 40 سال کے بعد پھر اللہ خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، غضب والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لایا، یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا،
اور اس کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا جا رہا کہ دیکھو فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کتنا ظالم اور جابر حکمران، اور اس کے خاندان کا ایک آدمی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. تو اگر قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر کرے گا کہ میں اس لیے نہیں دین پر عمل کر پایا کہ وہاں سختیاں تھیں، ظلم تھی، زیادتیاں تھیں حکمرانوں کی طرف سے، یہ رجل مومن کو لایا جائے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا. تم بتاؤ تمہارے اوپر زیادہ سختیاں تھیں اور حکمران تیرا سخت تھا یا اس شخص کا زیادہ سخت ہے؟ اس سے تو ایمان لایا رجل مومن نے، اس اللہ کے بندے نے ایمان لایا، اپنی قوم کو بھی سمجھایا. پہلے تو چھپاتا رہا ایمان، بالآخر ایمان کب تک چھپتا ہے؟ ایمان چھپتا نہیں ہے، ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے. اور فرعون ظالم نے کیا کہا؟ ما اریکم الا سبیل الرشاد، میں جس راستے کو بتا رہا ہوں نا یہ سیدھا راستہ ہے، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگا رجل مومن جس نے ایمان لایا فرعون کے خاندان سے، جو انہوں نے کہا انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگتا ہے گزشتہ قوموں کی طرح تمہارے پر عذاب نہ آ جائیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پر آیا ہے. اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو آخرت میں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا. اور تم یہ کہا کرتے تھے کہ ارض مصر میں یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارا یہ خیال تھا. اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہے، اس کی اتباع کر لو. پھر فرعون اس کی تقریر اور اس کی بات کو رد کرنے کے لیے، اس کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا اپنے وزیر حامان سے ایک محل تو بناؤ، ذرا ایک بلند ایک ٹاور بناؤ، اس پر میں چڑھوں گا، عمارت بناؤ. کیا کرو گے بھائی چڑھ کے؟ اس پر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا رب ہے کہاں پر. یہ کہتا ہے آسمانوں میں ہے، میں دیکھ تو آؤں ہے کہاں. فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کو دیکھوں تو صحیح ہے کہاں وہ. وانی لاظنہ کاذبا، میرا تو خیال ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِ، اس طرح سے فرعون کے لیے برے اعمال خوبصورت کر دیے گئے، شیطان نے اس کے لیے برے راستے اچھے کر دیے. اور وہ آدمی، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر برائی انسان کے لیے جب شیطان اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس کو قرآن اور حدیث پر پرکھو کہ آپ جو عمل کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد آخری اس نے تقریر جب کی اور رجل مومن نے اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، دیکھو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بتا رہا ہوں، بھائی میری بات سن لو. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تو عارضی سامان ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے. اور دیکھو جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا اور بے انتہا اسے رزق دے گا. اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو. اب بول پڑا، ایمان ظاہر کر دیا اس نے. ایمان ظاہر کرنا تھا کہ فرعون نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا اور 1000 فوجیوں کے سپرد کر دیا، پکڑو اس کو اور اس کو جا کے پہاڑ سے نیچے گرا کے آؤ، عبرتناک سزا اس کو. وہ 1000 فوجی اس کو لے کے گئے تو راستے میں ایک سخت اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بجلی کی کڑک آئی، 500 تو وہاں مارے گئے، 500 مارے گئے. 500 جو باقی بچے وہ بھاگے واپس، بجلی کی کڑک سے ڈر کے مارے بھاگے واپس. فرعون کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو بچ گیا اور کوئی عذاب آیا اور بجلی آئی، وہ تو مر گئے 500. تو ان 500 کو فرعون نے مار دیا کہ تم ان کو مار کے آگے ہو 500 کو. فرعون نے ان کو بھی قتل کر دیا، وہ بچ گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکر، اللہ جس کو بچائے. 1000 آدمی اس کو مارنے پر تلا ہوا، 1000 چھوڑو پوری حکومت مارنے پر تلی ہوئی ہے. اللہ پاک جس کو بچائے کون مار سکتا ہے؟ فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ پاک نے اس کو بچا لیا اس برائی سے اور ان تدبیروں سے جو انہوں نے تدبیریں کی ہیں. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کے سارے خاندان پر اور اس کے ماننے والوں پر سخت عذاب آ پڑا. اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں کہ اگر نہیں مانتے آپ کی بات تو آپ فصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ انتظار کریں، اللہ کا کچھ وعدہ ہے، کچھ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان لوگوں سے عذابوں کے، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا میں. اور بدر میں دکھایا وہ وعدہ، بدر میں وہ وعدہ دکھایا، سارے سردار بڑے بڑے مارے گئے. اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ ہے کہ ہم آپ کو موت دے دیں گے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کا حساب کتاب کر لیں گے.
تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی ابتدائی آیتیں بھی بڑی فصیح اور بلیغ آیتیں ہیں، اور ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ولید بن مغیرہ وہ آیا، مشرکین نے کہا بھائی اس کو جا کے سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے جو ہے وہ جادوؤں کا علاج کیا ہے، مجنونوں اور پاگلوں کا علاج کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کچھ جنون آ گیا ہے اس کو، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہا بھائی سنا ہے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو مجھے تو جنون لگتا ہے اور مجھے اچھا علاج کرنا آتا ہے، اگر آپ بتائیں تو میں علاج کروں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میرا کلام، اس کے بعد کر لینا جو علاج کرنا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب فصلت آیات، اور یہ ایسی کتاب جس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور سنو میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ یہ آیتیں پڑھتے گئے جب یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، اگر تم نہیں مانتے ہو میری بات کو تو سنو، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ جب عذاب کا لفظ اس نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اب میرا دل پھٹ جائے گا، آگے نہیں پڑھنا۔ تو قرآن میں یہ اثر ہے۔ وہ واپس آیا اپنے خان، انتظار کر رہے ہیں سردار بیٹھے ہوئے، ابو جہل بھی اور بھی بڑے بڑے سرداران مکہ دیکھ رہے ہیں ولید بن مغیرہ کیا کہہ کے آتا ہے اور کیا پیغام لاتا ہے، کیا سمجھوتا کر کے آتا ہے۔ دور سے جب انہوں نے دیکھا تو شکل بدلی ہوئی ولید کی دیکھی تو کہنے لگا ابو جہل محمد کا جادو تو ولید پر بھی چل گیا ہے، آج ولید بن مغیرہ پر بھی جادو چل گیا ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، اس کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام سے جب یہ اٹھ کے آیا تو حالت بدلی ہوئی تھی، اور دل میں بات تو آ رہی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو پھر آ کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میری بات سن لو، فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ اس شخص کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اور میں نے مجنونوں کے کلاموں کو سنا ہے، ایسا کلام میں نے نہیں سنا جو یہ کلام یہ پیش کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نبی ہے۔ تو لوگوں نے تانا دیا، یہ تانا بہت بری چیز ہے، تانا دیا کہ تم بھی ڈر گئے ہو، تیرے اوپر بھی جادو اثر کر گیا ہے۔ تو سرداری کا گمنڈ کھا گیا پھر کہتا ہے نہیں میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کتنے پکے ہو، کوئی نہیں، کوئی حق نہیں ہے، ویسے ہی گھڑ کے لایا اپنی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ مدثر میں، سورۃ القلم میں پھر اس کی خبر، اچھی خاصی خبر لی ہے، اس کے بارے میں پھر بہت آیتیں اللہ پاک نے اتاری کہ جو دل میں حق آنے کے بعد بھی صرف سرداری اور قیادت اور سیادت، اور اس وجہ سے نہیں اس نے مانا کہ اگر میں مان لوں گا اور اسلام لے آؤں گا تو یہ سرداری چلی جائے گی۔ تو یہ تو سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، یہ متاع اور سامان اور اولادیں بھی تھیں اس کی، 12 بیٹے تھے اس کے اور سب کے سب جوان تھے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں عارضی ہیں؟ تو اللہ پاک کا جب امر آئے، اللہ کا حکم آئے، اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے، جی مانے نہ مانے انسان اپنے آپ کو اس اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرے کرتے ہوئے پھر آخر میں وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور پھر ان کے خلاف ان کے اعضاء خود گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا، ہاں وہ اعضاء خود بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ اور پھر آخر میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا، مشرکین کا ایک بہت برا طریقہ ذکر کیا گیا، ان کی بد اخلاقی، بد کرداری، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے صحابہ کو تو بیچ میں شور مچاتے تھے، اور شور کیوں مچاتے تھے؟ تاکہ کوئی نہ سن سکے، تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں قرآن یا دین کی مجلس ہو رہی ہو، اس مجلس میں اس قسم کے اعمال کرنا کہ جس سے سننے والوں کو تکلیف ہو تو نہ سن پائیں، تو یہ مشرکین کا شیوہ ہے۔ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم سخت عذاب ان کو چکھائیں گے اور ان کے برے کا بدلہ ان کو دیں گے، اور ان اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔